حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے شادی ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو انسان نہیں ہے بلکہ وہ آدھی جن اور آدھی انسان ہے۔ پہلی رات جب سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کے پاس گئے تو دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس سے یمن کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی سے گزرے۔ سفر کے دوران جب لوگوں کو پیاس محسوس ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ہدہد کو طلب فرمایا۔ اس وقت آپ کے ساتھ صرف ایک ہی ہدہد تھا، چنانچہ آپ نے کلونگ کو بلایا جو تمام پرندوں کا سردار تھا۔ اس سے دریافت کیا کہ ہدہد کہاں ہے۔ کلونگ نے عرض کیا مجھے کچھ علم نہیں، میں نے اسے کسی کام پر نہیں بھیجا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو اس لیے تلاش کر رہے تھے کہ وہ ایک خاص صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ اپنی چونچ زمین پر لگا کر یہ بتا دیتا تھا کہ پانی زمین کے اندر کتنی گہرائی میں اور کس مقام پر موجود ہے۔ جب اسے پانی کو تلاش کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ پہلے فضا میں بلند ہو کر زمین کا مشاہدہ کرتا، پھر اچانک اسی جگہ آ کر بیٹھ جاتا جہاں پانی ہوتا، پھر وہ اپنی چونچ سے اس مقام کی نشاندہی کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے اور وہ فوراً اس جگہ زمین کھود ڈالتے یہاں تک کہ پانی نکل آتا۔ اس کے بعد وہی جنات تالاب، حوض اور نہریں تیار کرتے، سب برتن مشکیزیں اور پانی کے برتن بھر لیے جاتے۔ یوں انسان، جنات اور تمام جانور سیراب ہو جاتے اور قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا۔ مگر اس وقت ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی غیر حاضری پر سخت غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا میں اس نافرمان کو ضرور سخت سزا دوں گا، یا تو اس کے پر نوچ ڈالوں گا تاکہ سال بھر نہ اڑ سکے، یا پھر اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دستور یہی تھا کہ جب بھی کوئی پرندہ نافرمانی کرتا اس کے پر اکھاڑ کر اسے زمین پر چھوڑ دیا جاتا تاکہ عبرت حاصل ہو۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک ہدہد حاضر ہو گیا۔ کسی نے اسے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمہارے لیے سزا کا حکم دیا ہے۔ ہدہد نے پوچھا کیا اس سزا میں کوئی رعایت بھی ہے؟ جواب ملا ہاں، اگر تم اپنی غیر حاضری کی کوئی واضح اور معقول وجہ پیش کر دو تو سزا سے بچ سکتے ہو۔ ناظرین، جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا تو تعظیماً سجدہ کیا، کیونکہ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ ہدہد نے عرض کیا اے بادشاہ معظم، آپ کی سلطنت ہمیشہ قائم و دائم رہے، اللہ آپ کو عمر ابدی عطا فرمائے۔ پھر اس نے اپنی چونچ سے زمین کو کریدی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں ایسی ہی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کی خبر آپ کو نہیں ہے اور وہ آپ کے علم کے دائرے سے باہر ہے۔ میں سرزمین سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ خبر کیا ہے؟ ہدہد نے عرض کیا میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو اپنی قوم پر حکمران ہے۔ اس کا نام بلقیس بنت ابی سر ہے۔ اللہ نے اسے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اس کے پاس علم ہے، دولت ہے، ایک عظیم الشان لشکر ہے اور قسم قسم کے گھوڑے ہیں۔ اس کا تخت بہت بڑا اور بےحد خوبصورت ہے جس کی بلندی 30 گز اور چوڑائی 80 گز ہے، جس میں مختلف جواہرات اور موتی جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس، میں نے دیکھا کہ بلقیس اور اس کی قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ یہ دین مجوسیوں اور آتش پرستوں کا ہے۔ شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور سیدھی راہ سے بھٹکا دیا ہے۔ وہ اسلام اور توحید سے ناواقف ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ باتیں سن کر فرمایا اے ہدہد، پہلے تو پانی تلاش کرو، اس کے بعد ہم تمہاری بات کی سچائی جانچیں گے کہ تم سچ کہتے ہو یا غلط۔ چنانچہ ہدہد نے فوراً پانی تلاش کیا، اس کی جگہ بتائی، جنات نے زمین کھودی، پانی نکالا اور پورا لشکر سیراب ہوا۔ جب سب کی پیاس بجھ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ ہدہد کو بلایا اور ایک خط لکھ کر اس کے حوالے کیا، اسے سر بمہر کیا اور فرمایا یہ خط لے جا کر قوم سبا کے پاس پہنچا دے اور ان کے جواب کا انتظار کرنا۔
اس خط میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان بن داؤد کی طرف سے ہے۔ تم پر واضح کیا جاتا ہے کہ تم مجھ پر بڑائی جتانے کی کوشش نہ کرو اور اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ میرے پاس آؤ۔ اگر تم جنات میں سے ہو تو میرے تابع ہو، کیونکہ قوم جنات میری خدمت میں ہے، اور اگر انسانوں میں سے ہو تو تم پر میرا حکم ماننا لازم ہے۔ ہدہد یہ خط لے کر دوپہر کے وقت بلقیس کے محل میں پہنچا۔ ناظرین، اس وقت بلقیس اپنے محل میں سو رہی تھی۔ محل کے تمام دروازے بند تھے، کوئی شخص اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ ناظرین، ملکہ بلقیس کا محل نہایت عظیم اور پرعظمت تھا۔ محل کے گرد پہرے دار تعینات تھے جو لمحہ بہ لمحہ نگرانی کرتے رہتے۔ اس کی فوج میں 12,000 جنگجو سوار موجود تھے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 12,000 سواروں میں سے ہر ایک 1,00,000 جوانوں کا حاکم تھا، جن میں عورتوں اور بچوں کا شمار ہی نہیں تھا۔ بلقیس ہفتے میں صرف ایک دن اپنی قوم کے معاملات اور ملکی فیصلوں کے لیے باہر آتی تھی۔ اس کا تخت سونے کے 4 پاؤں پر قائم تھا، اور جب وہ اس تخت پر بیٹھتی تو خود سب کچھ دیکھتی، لیکن کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر کوئی شخص اپنی عرضی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتا تو وہ اس کے سامنے پہنچ کر کچھ دیر سر جھکائے کھڑا رہتا، پھر سجدے میں گر جاتا، اور جب تک ملکہ خود اجازت نہ دیتی وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ جب تمام فیصلے ہو جاتے تو بلقیس اپنے محل واپس چلی جاتی، اور اگلے 7 دن تک کسی کو اس کا دیدار نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین، بلقیس کا ملک یعنی یمن اس وقت ایک نہایت وسیع اور طاقتور سلطنت تھی۔ جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ محل کے سب دروازے بند ہیں اور پہرے دار ہر طرف سخت نگرانی کر رہے ہیں۔ ہدہد نے محل کے گرد کئی چکر لگائے، پھر ایک کمرے سے دوسرے کمرے اور دوسرے سے تیسرے کمرے تک پہنچتا ہوا آخر ایک روشن دان کے راستے بلقیس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس وقت بلقیس اپنے 30 گز اونچے تخت پر سو رہی تھی۔ اس کے جسم پر صرف ایک باریک چادر تھی جو محض ستر کے لیے تھی، اور وہ ہمیشہ اسی انداز میں سویا کرتی تھی۔ ہدہد نے وہ خط آہستہ سے اس کے پہلو میں رکھ دیا اور خود اڑ کر روشن دان میں جا بیٹھا تاکہ جب وہ بیدار ہو تو خط پڑھ لے۔ کچھ دیر گزری مگر بلقیس نہ جاگ سکی۔ جب ہدہد کو لگا وہ بہت دیر سے سو رہی ہے تو اس نے نیچے آ کر اپنی چونچ سے بلقیس کو ٹھونک ماری۔ بلقیس کی آنکھ کھل گئی، اس نے آنکھیں ملیں اور اپنے پہلو میں ایک خط دیکھا۔ وہ حیران ہو کر اٹھی، خط کو اٹھایا اور غور سے دیکھا۔ تعجب سے سوچنے لگی کہ محل کے تمام دروازے تو بند تھے، یہ خط آخر یہاں کیسے آیا؟ پھر وہ فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلی اور پہرے داروں سے پوچھا، کیا تم نے کسی کو میرے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا ہے؟ پہرے داروں نے جواب دیا، نہیں ملکہ، تمام دروازے بالکل ویسے ہی بند ہیں جیسے آپ نے بند کروائے تھے۔ ہم پہرے دار پہرے پر موجود تھے، کسی کے بھی اندر داخل ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ جب ملکہ بلقیس نے وہ خط کھولا تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا۔ وہ خط پڑھ کر فوراً امیران قوم کو طلب کیا۔ جب سب جمع ہوئے تو اس نے کہا، مجھے ایک شاہی مکتوب ملا ہے جو صرب مہر ہے، اور میں نے فیصلہ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہتی ہوں۔ سرداروں نے غرور سے کہا، ہم بہادر اور طاقتور جنگجو ہیں، قوت و تعداد میں ہم پر غالب کوئی نہیں۔ اے ملکہ، تم ہماری سردار ہو، تم اپنے معاملات بخوبی سمجھتی ہو اور ہمیں نصیحت نہیں بلکہ حکم چاہیے۔ ملکہ نے سرداروں کا یہ جواب سن کر کہا کہ عام دستور یہی ہے کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو اسے برباد کر دیتا، لوگوں کو رسوا کرتا، مال و دولت چھین لیتا اور قتل و غارت سے ہر طرف بربادی پھیلا دیتا۔ لہٰذا میں سلیمان کو ایک ہدیہ بھیج کر آزماؤں گی اور دیکھوں گی کہ یہ قاصد میرے لیے کیا جواب لاتا ہے اور وہاں کے حالات کیا بتاتے ہیں۔ پھر بلقیس نے 12 غلاموں کا انتخاب کیا جو زنانہ جلوہ رکھتے تھے، ان کے ہاتھوں پر مہندی لگوائی گئی، بالوں کو سنوارا گیا۔
خوب سجا کر لڑکیوں کے لباس پہنا دیے گئے اور انہیں ہدایت دی گئی کہ اگر کوئی سوال کیا جائے یا سلیمان سے گفتگو ہو تو عورتوں کی طرح جواب دیں۔ اسی کے ساتھ 12 ایسے غلاموں کو منتخب کیا گیا جو مردانہ علامات رکھتے تھے۔ ان کے بال مردوں کی مانند بنوائے گئے، مردانہ لباس اور جوتیاں پہنائی گئیں اور انہیں کہا گیا جب تم سے بات ہوگی تو مردوں کی سختی اور لہجے میں جواب دو۔ باندیوں اور غلاموں کے لیے عطر، مشک، عنبر اور ریشم کی قیمتی چیزیں خوب ترتیب دے دی گئیں۔ ساتھ ہی اونٹنیوں، 2 قیمتی گھوڑے اور دیگر تحائف بھی تیار کیے گئے۔ ایک عورت کو یہ تمام ہدایات دے کر حضرت سلیمان کی خدمت میں بھیجا گیا اور اسے سختی سے کہا گیا کہ جو کچھ بھی وہاں ہوگا لفظ بہ لفظ یہاں آ کر بیان کرے اور دربار میں سب کھڑے رہیں جب تک بیٹھنے کی اجازت نہ ملے۔ اگر وہ جابر بادشاہ ثابت ہوں گے تو تمہیں بیٹھنے کا حکم نہ دیا جائے گا، اور اگر بردبار فہم و علم والے ہوں گے تو وہ تمہیں بیٹھنے کی اجازت دیں گے۔ اس کے بعد بلقیس نے انہیں مال و لالچ دے کر خاموش کروانے اور اپنی طرف راغب کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تاکہ حملے کا اندیشہ ختم ہو جائے۔ ناظرین، ملکہ سبا نے ہدایت کی کہ اس عورت سے کہا جائے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرے کہ ایک سوراخ والا خرمہر یعنی بڑی کوڑی اس طرح دھاگے پر پرو دیں کہ نہ جنوں کی مدد ہو اور نہ انسانوں کی، اور دوسرا خرمہر ایسا ہو کہ اسے لوہے سے جنوں یا انسان کی مدد کے بغیر سوراخ کر دیا جائے۔ ساتھ ہی حکم تھا کہ غلاموں اور باندوں کو الگ الگ دیا جائے، یعنی عورتیں الگ اور مرد الگ، اور جو خالی پیالہ بھیجا گیا تھا اسے ایسے جھاگ والے میٹھے پانی سے بھر دیا جائے جو نہ زمین کا ہو نہ آسمان کا۔ ساتھ 1000 علمی سوالات پر مشتمل خط بھی دیا گیا۔ یہ تمام لوگ تحفے اور پیغام لے کر روانہ ہوئے۔ جب یہ دربار حضرت سلیمان علیہ السلام میں حاضر ہوئے اور بلقیس کے بھیجے تمام تحائف پیش کیے تو حضور نے نہ خوشی کا اظہار کیا نہ دکھ دکھایا، بھی قدم آگے بڑھائے اور آسمان بھی۔ اس نے آسمان بلند کیا اور زمین پھیلائی، لہٰذا جو چاہے کھڑا رہے اور جو چاہے بیٹھ جائے۔ پھر بلقیس کی نمائندہ خاتون اور میر کارواں خاتون دونوں خرمہریں لے کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا ملکہ سبا کی درخواست ہے کہ ایک خرمہرے میں دھاگا پروئیں بغیر جن و انس کی مدد کے، اور دوسرے خرمہرے میں لوہا پلٹا کر سوراخ کر دیا جائے بغیر بیرونی مدد کے۔ مزید عرض کیا گیا کہ پیالے کو اس مخصوص جھاگدار میٹھے پانی سے بھرا جائے اور غلاموں کو مرد اور عورت الگ کر دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آیت مملکت اور امر سلطنت کو جمع کیا اور دونوں خرمہروں میں سے سوراخ والے خرمہرے کو اٹھا کر پوچھا کہ کون سا ایسا ہے جو ایک طرف سے دھاگا ڈال کر دوسری طرف نکال دے مگر کوئی جن اور انسان ان میں ہاتھ نہ لگائیں۔ اس حکم کے بعد درخت کھجور میں رہنے والا سرخ رنگ کا ایک کیڑا آگے بڑھا اور عرض کیا اے سلطان، میں آپ کی خدمت انجام دے دوں بشرطے کہ آپ میری روزی اور رزق یعنی کھجور سے میرے لیے حصہ مقرر کر دیں۔ ہدہد کی عرض منظور ہوئی کہ خود مخلوق ایک سرخ کیڑا نے اپنے سر کے گرد دھاگا لپیٹ گیا اور خرمہرے کے سوراخ سے داخل ہو کر دوسری طرف سے دھاگا نکال دیا۔ چنانچہ اس خدمت کے عوض اس کی روزی اس خرمہرے پر مقرر کر دی گئی۔ پھر آپ نے دوسرا خرمہرہ اٹھایا اور پوچھا کون ہے جو اسے لوہے یا انسان کی مدد کے بغیر سوراخ کر دے۔ اس پر لکڑی کے ایک کیڑے نے آ کر بڑھ کر عرض کی کہ میں یہ خدمت انجام دوں گا بشرطے کہ میری روزی لکڑی میں مقرر کر دی جائے، اور یہ درخواست بھی منظور ہوئی۔ پس لکڑی کا کیڑا خرمہرے میں سوراخ کرنے لگا اور دوسری طرف سے آر پار سوراخ کر کے اس خدمت کا اجر اپنی روزی کے طور پر پا گیا۔ اس کے بعد 2 پیالہ کے سامنے رکھا گیا تاکہ اسے اس جھاگدار میٹھے پانی سے بھر دیا جائے جو نہ زمین کا ہو نہ آسمان کا۔ آپ نے اپنے عربی گھوڑے طلب کیے اور انہیں دوڑایا۔ جب وہ تیز دوڑے پسینے سے تر ہوئے تو انہی پسینوں سے پیالہ بھر لیا گیا۔ یہی وہی جھاگدار میٹھا پانی تھا جو نہ زمین کا تھا اور نہ آسمان کا۔ پھر آپ نے حضور میں حاضر کردہ خدمت گاران
जिनमें मर्द और औरतें शामिल थीं, वज़ू करने का हुक्म दिया ताकि लड़कों और लड़कियों में इम्तियाज़ वाज़ेह हो जाए। पहले वो लड़कियां जिन्हें लड़कों की तरह सजाया गया था, उन्होंने उस अंदाज से हाथ धोए कि एक लड़की बाएं हाथ में बर्तन लेकर दाएं हथेली पर पानी डालती और बाएं बाजू धोती, फिर दाएं हाथ में बर्तन लेकर बाएं हथेली पर पानी डालकर दाएं बाजू धोती। इससे साबित हुआ कि वो दरहकीकत लड़कियां हैं। उन्हें अलग कर दिया गया। उसके बाद वो गुलाम जो लड़कों की शक्ल में थे वज़ू करने आए तो उन्होंने पहले दाएं हाथ धोया और फिर बाएं, जिससे मालूम हुआ कि वो मर्द गुलाम हैं। उन्हें भी अलग कर दिया गया। ये तादाद 12 थी। इस तरह लड़के और लड़कियां अलग करार पाए। फिर आपने बिल्किस के 1000 इल्मी सवालात पर गौर फरमाया, तफसीलन जवाबात दे दिए और फिर बिल्किस के भेजे गए तोहफ़े वापस कर दिए। कासिद औरत से फरमाया, क्या तुम लोग माल व दौलत से मेरी तरफ राग़िब करना चाहते हो, जबकि अल्लाह ताला ने जो हुकूमत व नबूवत मुझे अता फरमाई है वो इस माल से कहीं बेहतर है। तुम्हारा माल तुम्हारे लिए बाइस फ़ख्र हो सकता है, मगर मेरे लिए क्या खुशी का बाइस होगा। आखिरकार आपने बिल्किस के नाम एक ख़त लिखा और हुदूद को दिया कि ये ख़त मलका तक पहुँचा दे और वाज़े फरमाया कि हम उन पर ऐसी फ़ौजें भेजेंगे जिनके मुकाबले में वो बेबस हो जाएंगे। उन्हें ज़लील खुरार करके सभा से निकाल दिया जाएगा और वो दिन उनके लिए शर्मिंदगी का मौजब साबित होगा। हुदूद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त लेकर दोबारा मलका सबा के पास पहुँचा। मलका ने ख़त पढ़ा और कासिद जब लौटे तो उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े और तोहफ़े और जो जवाब दिया गया वो सब तफसील से बिल्किस को सुना दिया गया। इस पर बिल्किस ने अपनी कौम से कहा कि ये हुक्म आसमान से नाज़िल हुआ है, इसकी मुखालफत मुनासिब नहीं और ना ही हमारे बस की बात है कि हम इसकी मुखालफत करें। फिर मलका बिल्किस ने फ़ौरन अपने तख्त की हिफाजत का एहतमाम किया, तख्त को एक कमरे में बंद किया और उस पर पहरे मुकर्रर कर दिए और ख़ुद सुलेमान की खिदमत के लिए रवाना हो गई। हुदहुद फ़ौरन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुज़ूर जाकर इत्तला दे आया कि मलका बिल्किस आपकी तरफ आ रही हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अमर सल्तनत के सरदारों को जमा किया और फरमाया, सरदारों, इससे पहले कि मलका बतौर फरमाबरदार मेरे हुज़ूर पहुँचे, उनका तख्त मेरे पास कौन ला सकता है, क्योंकि सुलह हो जाने के बाद तख्त लेना जायज़ नहीं होगा। इस पर एक ताकतवर जिन ने अर्ज़ किया, आप परेशान न हों, मैं इतने वक्त में बिल्किस का तख्त यहाँ हाजिर कर दूँगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस अदालत सुबह से दोपहर तक जारी रही थी और जब वो जिन अर्ज़ लेकर खड़ा हुआ था और कहा, मैं ताकतवर भी हूँ और बाईमान भी, जो सोना चांदी और जवाहरात उस तख्त में जड़े हैं मैं उनमें ख़यानत नहीं करूँगा और आप जानते हैं कि मेरी पहुँच आपकी एक नज़र की दूरी है, इसलिए मैं जल्द ही तख्त आपकी खिदमत में हाजिर कर दूँगा। मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो इससे भी कम वक्त में तख्त चाहता हूँ। ये सुनकर एक शख्स जो किताब खुदा का आलम था और इसमें आज़म से वाकिफ़ था, अर्ज़ किया, मैं अपने रब से दुआ करूँगा और उसके अवज़ आपको तख्त आपकी नज़र के पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूँगा। उस शख्स का नाम आसिफ बिन बरखिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, अगर तुम ये काम अंजाम दे लोगे तो इज़्ज़त और बुलंदी पाओगे और अगर नाकाम हुए तो मेरे हुज़ूर में शर्मिंदा ना आना। चुनांचे आसिफ उठा, वज़ू किया, अल्लाह के हुज़ूर सजदा किया और इसमें आज़म पढ़कर दुआ करने लगा। नाज़रीन, रिवायत है कि जिसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनक़ूल है कि इसमें आज़म के साथ जो शख्स दुआ करता उसकी दुआ कबूल हो जाती है। आसिफ बिन बरखिया ने जब इसमें आज़म पढ़कर दुआ मांगी तो फ़ौरन मलका सबा का तख्त ज़मीन के अंदर से गायब होकर
حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس حاضر ہو گیا۔ جنات نے کہا، واقعی تمہارا ساتھی آصف تخت لانے کی قدرت رکھتا ہے، مگر وہ ملکہ سبا کو یہاں لا نہیں سکتا۔ تو آصف نے عرض کی کہ اگر حکم دیں تو میں بلقیس کو بھی لا سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ایک شیشے کا محل تیار کیا گیا، جس کے نیچے پانی بہایا گیا اور اس میں مچھلیاں چھوڑی گئیں تاکہ شیشے کی صفائی کی وجہ سے فرش کے اوپر سے پانی اور مچھلیاں واضح طور پر دکھائی دیں۔ پھر حکم کے مطابق حضرت سلیمان کی کرسی محل کے وسط میں رکھ دی گئی اور مہمانوں کے لیے کرسیوں کا اہتمام کیا گیا۔ نشست کا طریقہ یہ تھا کہ کرسی کے قریب سب سے پہلے آدمیوں کی نشست، پھر جنات کی اور اس کے بعد شیاطین کی نشست ہوتی، اور جب آپ سفر فرمانا چاہتے تو آپ اپنی کرسی پر بیٹھے صحابیان اپنی جگہ لیتے اور ہوا کو حکم ہوتا جو سب کو اٹھا کر فضا میں لے جاتی، اور جب زمین پر اتارنا ہوتا تو وہی ہوا سب کو زمین پر لے آتی۔ جب مجلس کی نشست مہیا ہوئی تو آصف بن ورقیہ نے دوبارہ سجدے میں گر کر اسم اعظم پڑھا اور دعا کی تو اسی لمحے ملکہ بلقیس آپ کے سامنے نمودار ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دیکھ کر فرمایا، یہ میرے رب کی مہربانی ہے کہ مجھے اس نعمت کی آزمائش کا موقع دیا گیا کہ میں اپنی ملکہ نفس کے ساتھ شکر ادا کروں جو مجھے دی گئی ہے، یا اپنے بندے آصف کے علم کی وجہ سے ناشکری کروں جو بعض اوقات مجھ سے علم میں افضل ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ شکر کرنے والا اسی سے فائدہ پاتا ہے اور ناشکری کرنے والے سے خدا کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بے نیاز، کامل اور کریم ہے اور سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ جب جنات کو معلوم ہوا کہ بلقیس حاضر ہو گئی ہیں تو انہیں تشویش ہوئی کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس سے نکاح نہ کر لیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو بلقیس اپنی قوم سبا کے تمام معاملات اور راز حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دے گی۔ ناظرین، بلقیس کی ماں ایک پری تھی، اس کا نام امیرہ تھا اور وہ جنات کی ملکہ تھی، اس لیے بلقیس کو جنات کے بارے میں تمام باتوں کا علم تھا۔ جنات نے بلقیس کی عیب جوئی کرنا شروع کر دی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے متاثر ہو جائیں، اور وہ کہنے لگے کہ حضرت بلقیس کو عقل کم ہے اور اس کے پاؤں گدھے کے سموں جیسے ہیں، اور حقیقت بھی کچھ حد تک یہی تھی، کیونکہ بلقیس کے پاؤں گج تھے اور پنڈلیوں پر بال تھے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی عقل و فہم اور پاؤں کا امتحان لینے کا انتظام کیا۔ شیشے کے محل کے نیچے پانی بھرا گیا اور اس میں مچھلیاں اور مینڈکیاں چھوڑی گئیں تاکہ بلقیس کی دانش اور حواس کا امتحان لیا جا سکے۔ تخت بھی کچھ تبدیلیاں کی گئیں تاکہ بلقیس کے امتحان کو مکمل کیا جا سکے۔ جب بلقیس محل میں داخل ہوئیں تو پانی دیکھ کر خوفزدہ ہوئیں اور سوچا کہ شاید انہیں ڈبانے کا انتظام ہے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے اپنے پاؤں سے کپڑا اٹھایا تو پنڈلیوں کے بال نظر آئے۔ باقی بدن کے لحاظ سے وہ بہت حسین اور خوبصورت تھیں، اور جو کچھ جنات نے کہا تھا وہ حقیقت سے بہت دور تھا۔ محل کی تمام چھت، زمین اور دیواریں شیشے کی تھیں اور سب کچھ اتنا صاف اور چمکدار تھا کہ کسی غبار کا اثر نہ تھا۔ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی۔ آپ نے ان کی پنڈلیوں کے بال پہلے ہی دیکھ لیے تھے اور آپ کو وہ بھی پسند آئے۔ بلقیس بار بار اپنا تخت دیکھتی رہیں اور دریافت کیا، یہ میرا تخت؟ لیکن وہ کچھ پہچان نہ سکیں، کیونکہ تخت پہلے 7 کمروں میں بند تھا اور نگرانی کے لیے چوکیدار موجود تھے۔ آخر کار وہ سوچ میں پڑ گئیں کہ شاید یہ وہی تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں پہلے ہی اس کا علم ہو گیا تھا اور ہم پہلے ہی اللہ کے حکم سے تیار ہو گئے تھے۔ ملکہ بلقیس نے اعتراف کیا کہ اس سے پہلے وہ مجوسی مذاہب کی پیرو تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں خواہ مخواہ بدگمانی رکھتی تھیں، لیکن اب وہ اللہ کی فرمانبردار بنتی ہیں اور سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ آخر کار حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کیا اور ان کی پنڈلیوں کے بال صاف کرنے کے لیے نورہ تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کے بعد ان کے تخت کے انتظام اور محل کے انتظام کو مکمل کیا۔ شیشے کے محل میں ہر چیز شفاف اور چمکدار تھی، پانی اور مچھلیاں ہر زاویے سے صاف دکھائی دیتی تھی تاکہ محل کی خوبصورتی اور امتحان دونوں برقرار رہیں۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی دانائی اور ادب کا مظاہرہ کیا
آپ نے ان کے علم و فہم کو پرکھا اور دیکھا کہ وہ نہ صرف خوبرو ہیں بلکہ عقلمند اور فہیم بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے لیے تمام آرام و آسائش کا انتظام فرمایا۔ ان کے لیے نئے کمرے، پھول، خوشبو، قیمتی لباس اور ہیرے جواہرات سے مزین ہر چیز تیار کر دی۔ تخت کے ارد گرد پہرے لگائے گئے اور ہر طرف حفاظت کے انتظامات کیے گئے۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور تمام اپنے معاملات کو پیش کیا اور ہر بات میں ان کے احکامات اور فرمانبرداری کی رعایت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی تمام درخواستیں، ہدایات اور امور کا جائزہ لیا اور انہیں مطمئن کیا۔ بلقیس کے علم اور فہم سے خوش ہو کر آپ نے انہیں اپنے دربار میں تمام اعلیٰ مرتبے سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کو ہدایت دی کہ بلقیس کے لیے ہر جگہ آسانیاں اور سہولتیں فراہم کریں اور انہیں ہر طرح کی خدمت مہیا کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے محل میں موسیقی، خوشبو، روشنی اور پھولوں کے خوبصورت انتظامات کیے گئے تاکہ بلقیس کی آمد اور قیام شائستہ اور پروقار ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو ہر قسم کی دولت، مال، زر و جواہرات اور زمین و سلطنت کے انتظامات کی خبر دی تاکہ وہ مطمئن اور خوش رہیں۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو علم الہی، عدالت، رحم و کرم، صبر اور فرمانبرداری کے اسباق بھی دیے تاکہ وہ نہ صرف اپنی قوم بلکہ خود بھی اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو یہ سمجھایا کہ طاقت اور دولت کے باوجود شکر گزاری، انصاف اور علم سب اہم ہیں اور یہ کہ جنات اور انسان دونوں کی خدمت میں عدل و انصاف قائم رکھنا لازمی ہے۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں غور سے سنی اور ہر حکم و نصیحت کو دل سے قبول کیا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے درمیان محبت، احترام اور فرمانبرداری قائم ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنی سلطنت، دربار، تخت اور محل کی تمام شان و شوکت سے آراستہ کیا اور اس کے بعد دونوں نے اپنے اپنے قلمروں میں امن خوشحالی قائم کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں یہ حکم جاری کیا کہ بلقیس کے لیے ہر ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں اور کوئی بھی نقصان یا خلل نہ پہنچائے۔ بلقیس نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو رائے حق اور عدل و انصاف کی تعلیم دینا شروع کی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی اور بلقیس کی فرمانبرداری کے ذریعے سبا اور آس پاس کے علاقوں میں امن، خوشحالی، علم، عدل اور انصاف قائم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دانائی، حکمت اور عدالت کی بدولت نہ صرف ان کی قوم بلکہ جنات و انسان دونوں کے درمیان محبت اور اتحاد پیدا ہوا اور تمام افراد اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھا، ان کی ہر بات، ہر حکم پر عمل کیا گیا اور دونوں کے درمیان اتحاد اور محبت کی مثال قائم ہوئی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہر انسان اور جن کی عزت و احترام کے ساتھ خدمت کی گئی اور سب کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپنی حکمت، عقل، حسن اخلاق اور فرمانبرداری کے ذریعے اپنی قوم کو رہنمائی دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہر طرح کے انتظامات کو مکمل کیا گیا۔ اس طرح یہ واقعہ نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور قدرت کی مثال بنا بلکہ بلقیس کے علم و فہم اور فرمانبرداری کی بھی مشہور داستان بن گئی اور اس کی یاد ہر زمانے میں محفوظ رہی۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔